بھائی اللہ دینا چاہتا ہے کہ مٹھی بند کیا، درود پاک پڑا تو سونے کا ڈلہ نکل آیا، گھر میں پڑا تو برکت ہو گئی، دکان میں پڑا تو برکت ہو گئی، کھیت میں پڑا تو برکت ہو گئی، بیوی کے پیٹ کے اوپر دم کر دیا تو نیک بچہ پیدا ہو گیا۔ بھئی یہ درود پاک کتنا پیارا ہوگا۔ ہاں میں نے ایک درود پاک دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میرے بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صبح میں ایک مرتبہ یہ درود پڑھ لے، یہ ہمارے نبی کا احسان ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، صبح میں اٹھے تو ایک مرتبہ یہ درود پڑھ لے، 24 گھنٹے کا ٹینشن اللہ دور کر لے گا، 24 گھنٹے کا ٹینشن اللہ دور کرے۔ یہ میں نے باغا تلاؤ کی مجلس میں یہ درود پاک بتایا تھا، بہت سے میرے بھائیوں کو یاد ہوگا، ایک مرتبہ پڑھ لو تاکہ تمام ٹینشن دور ہو جائے، تمام فکریں دور ہو جائے، تمام غم دور ہو جائے۔ اب تو ہم بات سنیں گے میں میرا خدا، بھائی میں اور میرا خدا۔ بھائی کون سا درود پاک یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ ٹینشن دور کرنے والا درود پاک جو بھاگا تلاؤ کی پہلی مجلس میں بتایا گیا تھا، وہ درود پاک یہ ہے، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کتنے جملے ہیں یاد ہے نا بھائی؟ جن کو یاد ہے ہاتھ اوپر کرو، میرا بھی دل خوش ہو جائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایسا لگتا ہے سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علیہ وسلم، واذهب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ ایسا لگتا ہے اللہ جنت دے دے گا میرے دوستوں۔ کتنا پیارا درود پاک سب کو۔ یہ تو بھاگا تلاؤ کی پہلی مجلس میں بتایا تھا، اور ابھی جمعہ کی رات میں ایک اور درود پاک میں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ وہ درود پاک تو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کہو نا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ نہ یاد ہو تو یاد کر لو میرے دوستو۔ اتنا پیارا درود پاک ہے، اتنا پیارا، میں پورا واقعہ نہیں بتاتا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ اتنا پیارا درود پاک ہے کہ کوئی درود پاک پڑھتا ہے، مٹھی خالی ہوتی ہے تو اللہ اس میں برکتیں رکھ دیتا ہے۔ یہ درود پاک گھر میں پڑھتا ہے، اللہ گھر میں برکت کی بارش برساتا ہے۔ یہ درود پاک اگر کوئی زمین پر پڑھتا ہے تو زمین پر برکت آ جاتی ہے۔ یہ درود پاک اگر کوئی دکان پر پڑھتا ہے تو دکان پر برکت آ جاتی ہے۔ اور آج میں نے پڑھا، اس دن میں نے پڑھا نہیں تھا، یہ درود پاک کی فضیلت آج میں نے پڑھا، اگرچہ وہ کارڈ میں آئی نہیں، کہ یہ درود پاک اگر کوئی شوہر پڑھے اور اپنی بیوی کے پیٹ پر دم کرے تو اللہ وہ بچہ پیدا کرے گا جو نیک اور صالح بنے گا۔ کیا درود پاک ہے میرے دوستوں، کتنی لائن ہے؟ یہ شاید آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہے، آپ کا چہرہ بتاتا ہے، یہ زیادہ یاد کرو گے نا میرے دوستوں۔ دیکھو پہلا والا درود پاک یاد کیا، میرا دل جتنا اس وقت خوش ہے نا، اگر کوئی مجھے پوری دنیا بھی دے دیتا تو میں کہتا مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے ناصر نگر کے بھائی چاہیے۔ قسم اللہ کی، کوئی مجھے ابھی کہتا کہ پوری دنیا کا بادشاہ تو بن جا، میں کہوں گا نہیں، مجھے میرا ناصر نگر چاہیے جس کے دلوں میں آج میرے پیارے نبی کا درود پاک یاد ہو چکا ہے۔ تو بھائی ایک اور درود پاک یاد کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں میں تو کہتا ہوں یاد کر لے۔ اللہ پیسہ دینا چاہے تو کیوں نہیں لیتا؟ بھائی اللہ دینا چاہتا ہے کہ مٹھی بند کیا، درود پاک پڑا تو سونے کا ڈلہ نکل آیا، گھر میں پڑا تو برکت ہو گئی، دکان میں پڑا تو برکت ہو گئی، کھیت میں پڑا تو برکت ہو گئی، بیوی کے پیٹ کے اوپر دم کر دیا تو نیک بچہ پیدا ہو گیا۔ بھئی یہ درود پاک کتنا پیارا ہوگا۔ اس کی بھی کتنی لائن ہے، کتنے سینٹینسز ہے؟ تین۔ چلو پہلا والا، اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح۔ دوسرا، اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین۔ تیسرا جملہ، اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنہ عباد اللہ المؤمنین۔ ایک درود پاک بھاگا تلاؤ میں پہلا جس سے ٹینشن دور ہو جائے، دوسرا درود پاک بھی بھاگا تلاؤ میں آپ کو دیا میرے دوست جس سے برکت ہی سب کہو نا، برکت ہی۔ آج میں نے پورے محرم میں 3 چیزیں تیار کی تھی، 2 میں امانت پہنچا چکا، آج آخری امانت محرم کی ناصر نگر میں پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نگر کو بھی قبول فرمائے اور ہم کو بھی قبول فرمائے، اور یہاں کے محنت کرنے والے ساتھیوں کو بھی قبول فرمائے۔ میرے دوستوں آج ایک تسبیح پہنچا رہا ہوں، یاد کرو گے انشاءاللہ؟ یہ تسبیح کیا ہے؟ یہ تسبیح بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، یہ تسبیح بھی ہے اور قرآن کی آیت ہے میرے دوستوں۔ لیکن اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ،
تو یاد رکھنا ایک صحابی جن کا نام کیا ہے حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی گلی سے گزر رہا تھا، مدینے کی کسی گلی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا. اور ابو ہریرہ کتنا خوش ہو کر بیان کرتے کہ ہم دونوں گلی سے گزر رہے تھے، اس طرح گزر رہے تھے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا. میرا ہاتھ کہاں تھا؟ نبی کے ہاتھ میں تھا. یعنی ہم دونوں کا ہاتھ ایک ہاتھ میں تھا اور ہم دونوں کے دونوں چل رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میرے نبی کی نظر ایک انسان پر پڑی، ایک صحابی پر پڑی. میرے نبی کی نظر کس پر پڑی؟ ایک صحابی. بالکل دبلے پتلے ہو گئے تھے. کیسے ہو گئے تھے؟ دبلے پتلے ہو گئے تھے. تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کی طرف دیکھا اور کہا کہ ارے بھائی تو اتنا دبلا پتلا تو نہیں تھا، یہ اچانک تو اتنا دبلا پتلا اور بیمار کیسے ہو گیا؟ تو وہ صحابی رو پڑے. بھائی آقا کو دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول جان سے بھی پریشان، مال سے بھی پریشان. کیا فرمایا؟ جان سے بھی پریشان. روز ایک نہ ایک بیماری، روز ایک نہ ایک بیماری، روز ایک نہ ایک بیماری، جان سے بھی پریشان اور مال میں اتنا نقصان. روزانہ میری دکان میں گھاٹا، روزانہ میری دکان میں گھاٹا، جاتا ہوں نقصان کر کے واپس آتا ہوں. اللہ کے رسول جان سے بھی پریشان، مال سے بھی پریشان. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی کی بات سنی ہمارے نبی کا دل نرم ہو گیا. کہا میرا بھائی ایک تسبیح بتاتا ہوں پڑھے گا؟ ایک تسبیح بتاتا ہوں پڑھے گا؟ وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پڑھ لے، اللہ کی قسم جان میں بھی مضبوط ہو جائے گا، مال میں بھی مضبوط ہو جائے گا. جان میں بھی مضبوط ہو جائے گا، مال میں بھی مضبوط ہو جائے گا، لیکن پڑھتے رہنا. وہ تصویر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دیکھی. خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک زمانے کے بعد پھر میں اسی طرح میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی اسی گلی میں گزرا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرا ہاتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں میں تھا. ہم اسی گلی سے گزرے، ہم نے وہ صحابی کو دیکھا تو ماشاءاللہ ان کی طبیعت تو پوچھنا کیا، پہچان میں بھی نہ آوے کہ یہی دبلا پتلا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہی تو ہے نا. وہ صحابی آگے بڑھے اور ہمارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا. بھائی بڑے کے ہاتھ کو چومنا بھی تو سنت ہے نا. معلوم نہیں لوگ سمجھتے یہ کیا چیز ہے. میرے دوستو صحابہ جب جب نبی کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو اس کو چوم لیتے تھے اور چومنے کے بعد کہتے تھے آپ کے ہونٹ مبارک لگ گئے جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ دبلے پتلے جو تھے نا ابھی تو ماشاءاللہ ہٹے کچے موٹے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا آپ تصویر دے کر چلے گئے کہ جان تو آپ میری دیکھ رہے ہو لیکن جتنا مال میں پہلے گھاٹا ہوتا تھا اب 10 گنا زیادہ اس میں مجھے برکت نظر آتی ہے. تو مال میں بھی مضبوط ہو گیا، جان میں بھی مضبوط ہو گیا اور ہونا ہی تھا. اس لیے کہ تصویر کسی معمولی انسان نے نہیں دی تھی، اس انسان نے دی تھی جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا. بھائی وہ تصویر میں لے کر آیا ہوں، یہ میری محرم کی آخری محنت ہے. بھائی ٹینشن کرنے والا درود پاک بھی بتایا اور برکت والا درود پاک بھی بتایا اور میرے دوستو آج کیا بتا رہا ہوں؟ تصویر. جان بھی مضبوط، مال بھی. اگر چاہتے ہو نا مضبوط رہنا چاہتے ہو نا، اور مسلمان تو مضبوط ہی ہونا چاہیے. میں تو کبھی کبھی میرے اسامہ بھائی کو دیکھتا ہوں، کیا کہہ رہا میں کہتا ہوں بھائی تیرا نام بھی ماں باپ نے بالکل صحیح رکھا. نام کیا رکھا؟ اسامہ کے معنی آپ کو نہیں معلوم، اس کو بھی بھائی کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا معلوم نہیں. آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھو اسامہ کے معنی آتے شیر. بھائی اسامہ کے معنی کیا آتے؟ اور کبھی کبھی ہمارے نبی کو بڑا پیار آتا تھا نا تو علی کو کہتے تھے، علی نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے اے اسامہ ادھر آ جا. تو علی کہتے تھے میرا نام علی ہے. کہتے ہاں تیرا نام علی ہے لیکن ہے تو اسامہ، تو شیر خدا ہے. بھائی شیر تو میرے دوستوں جان بھی مضبوط، مال بھی مضبوط، یہ مسلمان کی شان ہے. کہو انشاءاللہ. تسبیح یاد کرو گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا وہ تسبیح جو ہے اصل میں قرآن کی آیت ہی ہے، 2 آیتوں کو جوڑ دیا گیا ہے اور ایک تسبیح بن گئی ہے تو تھوڑی بڑی ہے. میں پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ کارڈ بیان کے بعد تقسیم ہوں گے. کون سی تسبیح ہے وہ سن لو. توکلت علی الحی الذی لا یموت. پہلا جملہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کتنے جملے ہو گئے؟
ارے کون ہے بھائی، کتنے جملے ہو گئے؟ یاد ہو جائیں گے نا 5 جملے انشاءاللہ. توکلت علی الحی الذی لا یموت. یہ علماء کرام کو تو یاد ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، جو بھی حافظ ہوگا اس کو یاد ہوگا. اس سے جتنے حافظ ہیں میرے ساتھ میں پڑھے. پہلا جملہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. جان میں بھی برکت، مال میں بھی برکت. ارے میرے پیارے بھائیوں، یہ تصویر پڑھ لے. آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصویر صبح میں 1 مرتبہ پڑھ لے، رات کو سونے سے 1 مرتبہ پڑھ لے. نبی فرماتا میں گارنٹی لیتا تیری جان بھی مضبوط رہے گی، تیرا مال بھی مضبوط رہے گا. تیری جان میں بھی طاقت ہوگی، تیرے مال میں بھی طاقت ہوگی. اللہ تمام مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے.